جی پروگرام ان فوکس میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک طرف 18ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ سے پاس ہونے جا رہی ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ آئین کو بالکل ری رائٹ کیا جا رہا ہے اور جنرل مشرف کے دور میں کیے گئے کئی اہم اقدامات کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا جا رہا ہے۔ تو دوسری جانب یہ خبریں اب سامنے آ رہی ہیں کہ جنرل مشرف پاکستان کی عملی سیاست میں حصہ لینے کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ کیا یہ لمحہ فکریہ ہے ان جماعتوں کے لیے جو جنرل مشرف کی مخالفت کرتے رہے ہیں کہ 1.5 سال کے عرصے میں وہ شخص جو 1.5 سال پہلے غیر مقبول ترین تھا، اب اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان کی سیاست میں حصہ لے سکتا ہے؟ یقیناً وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی کردار ہے۔ اسی موضوع پر آج کے پروگرام میں بات کریں گے، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حنیف عباسی صاحب، ممبر ہیں قومی اسمبلی کے اور تعلق ان کا پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں نفیسہ شاہ، یہ بھی ممبر ہیں قومی اسمبلی کی اور تعلق ان کا حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے۔ اور ہمیں لاہور اسٹوڈیو سے جوائن کر رہے ہیں فواد چودھری صاحب، جو کہ قانونی مشیر ہیں سابق صدر اور آرمی چیف جنرل مشرف کے۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا۔ فواد چودھری صاحب، سب سے پہلے تو آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ آپ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ کیا جنرل مشرف نے واقعی میں اب یہ فیصلہ کر لیا ہے وہ پاکستان کی عملی سیاست میں حصہ لیں گے، اور جو ایک جماعت آل پاکستان مسلم لیگ کے نام سے تشکیل دی جا رہی ہے، اصل میں یہ جنرل مشرف کی جماعت ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آرٹیکل 17 جو ہے ہمارے آئین کا، اس کے تحت ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ سیاست میں حصہ لے، اور جنرل پرویز مشرف ظاہر ہے پاکستان کے شہری ہیں اور ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ سیاست میں حصہ لیں۔ یہاں پر سیاست میں ایک ویکیوم موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے جو کارکردگی ہے 2 سال کی ہمارے ہاں، جو صوبائی حکومت ہے مسلم لیگ نواز کی اور وفاقی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی، انہوں نے اتنا ویکیوم کریٹ کر دیا ہے کہ پاکستان کے لوگ ایک تیسری فورس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اور جب جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت کا موازنہ کیا جاتا ہے موجودہ حکومت کے ساتھ، تو لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ پریزیڈنٹ مشرف کا دور اس دور حکومت سے بدرجہ بہتر تھا۔ یہ وجوہات ضرور جانوں گا کہ جنرل مشرف کیوں سیاست میں آنا چاہتے ہیں، لیکن کیا اس بات کی آپ تصدیق کرتے ہیں کہ جنرل مشرف نے واقعی میں یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست میں عملی طور پر قدم رکھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ موجودہ جو میری ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس کے بعد میں یہ تصدیق کرنے کی پوزیشن میں ہوں کہ صدر پرویز مشرف پاکستان کی سیاست میں حصہ لینے کا ارادہ کر چکے ہیں، اور اس کے سلسلے میں وہ تقریباً حتمی فیصلہ کر چکے ہیں۔ چلیں فواد صاحب، آپ سے مزید بھی بات ہوگی۔ حنیف عباسی صاحب، کیا کہیں گے جب گزشتہ ہفتے قومی اسمبلی نے 18ویں آئینی ترمیم پاس کی تو آپ کی جماعت کے کئی اراکین نے وہاں پر نعرے لگائے کہ جنرل مشرف کو پھانسی پر لٹکا دینا چاہیے، اور دوسری جانب جنرل مشرف جو ہیں وہ اتنے بولڈ ہیں کہ وہ پاکستان کی سیاست میں حصہ لینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ کیا کہیں گے؟ کامران، میں تو اس پروگرام میں آیا تھا کہ آپ 18ویں ترمیم پہ یا سوشل سیکٹر پہ بات کریں گے۔ میرے لیے جنرل مشرف میٹر نہیں کرتا اس حوالے سے کہ سیاسی حوالے سے، اور اس لیے میٹر نہیں کرتا کہ اس پاکستان کے اندر اور اس چینلز کے اوپر بیٹھ کے بہت بڑے بڑے لوگ کہتے تھے کہ دونوں جماعتوں سے عوام تنگ آ گئی ہے، اور اب جو ہے انقلاب آ رہا ہے جی، اور انقلاب میں 2,500 ہزار ووٹ پڑے لوگوں کی ضمانتیں ضبط ہو گئیں یہ ضمنی الیکشنوں میں۔ مسئلہ بات کریں، یہ جو الیکشن لڑنا ہے سیاسی پارٹی کے طور کے اوپر، عوام کے پاس جانا ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ لوگوں کے بڑے مسائل ہیں، لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے، لوگوں کے روزگار کا مسئلہ ہے، لوگوں کے ادویات کا مسئلہ ہے، بہت بڑے بڑے مسائل ہیں۔ لیکن یہ آپ نے کہا نا کہ جنرل مشرف پہ ہم کوئی انڈیویجول پہ بات نہیں، سوال اس لیے میں نے اٹھایا ہے کہ 1.5 سال پہلے آپ کو پتا ہے کہ وہ غیر مقبول ترین شخصیت تھے، اور شاید کسی کو پتہ نہیں تھا کہ وہ پاکستان میں واپس آئیں گے بھی یا نہیں۔ بات کامران یہ ہے، اب بھی کون اس کی گارنٹی کرتا ہے کہ وہ پاکستان آئیں گے؟ پاکستان آئیں گے، آئین اور قانون کے مطابق پہلے فیصلہ ہوگا کہ کیا وہ جو اس آئین کو انہوں نے توڑا ہے، جس قانون کو توڑا ہے، اس کی سزا ہم دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے۔ 18ویں ترمیم ہم نے کر لی، اور اب مل کے تمام پولیٹیکل پارٹیز کسی ڈکٹیٹر کو، کسی آئین اور قانون توڑنے والے کو سزا دلا سکتے ہیں کہ نہیں دلا سکتے۔ یہ ہمارے اوپر بھی ایک امتحان ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن میں آپ سے معذرت کے ساتھ یہ بات کروں گا، اور پچھلے 2 مہینے کی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ انہی چینلز کے اوپر بیٹھ کے لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم یہاں پہ انقلاب برپا کر رہے ہیں، یہ دونوں جماعتوں نے مایوس کر دیا ہے قوم کو، اور پھر ہر ضمنی الیکشن، اور ابھی 4 پھر آ رہے ہیں، پنجاب کے اندر بھی آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کسی لیکن کہتے ہیں کہ یہ بھی تاریخ ہے کہ کوئی بھی ضمنی انتخابات میں آپ حکمران جماعت کو شکست نہیں دے سکتے۔ آپ شیخ رشید کی مثال دیں، دیکھیں جنرل الیکشنز میں انہیں کم ووٹ پڑے، ضمنی انتخاب میں 46,000 ووٹ لے گئے۔ میری بات سنیں کامران، میری بات سنیں، میں نے ضمنی الیکشن میں نے بھی تاریخ رقم کی، بہت سارے پولیٹیشن نے جو حکومت کی سیٹس تھیں وہ ہم نے لیں، اور اس وقت پرویز مشرف کا توتی بولتا تھا،
اس وقت یہ صورتحال نہیں تھی. اس وقت ہم نے لی تھی عوام کی طاقت کی وجہ سے, اللہ کے فضل و کرم سے. بات یہ نہیں ہے, میں یہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہمیں بات ان چیزوں پہ کرنی چاہیے, ان حقائق پہ کرنی چاہیے, ان مسائل پہ کرنی چاہیے جو اس وقت لوگوں کے حقیقی مسائل ہیں اور ان کو جو حل کر سکتا ہے, جن جن کی ذمہ داری ہیں. جیسے پنجاب میں ہم بیٹھے ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم نے کیا نہیں کیا, ہمیں کیا کرنا چاہیے. جس طرح مرکز میں پیپلز پارٹی بیٹھی ہے, اس نے اب تک کیا کیا, اب کیا کرنا چاہیے اور کیا اب ہوگا, یہ ساری چیزیں جو ہیں اس پہ فوکس کریں. میں آج آپ کے چینل کے ذریعے کہتا ہوں, آج چینل کے ذریعے, کہ اس پاکستان میں کبھی کوئی ڈکٹیٹر واپس نہیں آیا, اس کی واپسی نہیں ہوئی. اور میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کو اتنا زوم ہے, اگر کسی کو اتنا اپنے اوپر کوئی ہے, تو وہ آئے, آ کے پہلے اس پاکستان کے اندر اپنے مقدمات کو تو دیکھیں.